News at 7:30 p.m. News at 7:30 p.m. From Urdu Radio, FM 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں بم دھماکے اور سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے. وزیر صحت نے قطر ہیلتھ 2022 اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس کا افتتاح کیا ہے، جس میں 4000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز عملی طور پر شرکت کر رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خدشے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو یوکرین سے فوری طور پر چلے جانے کی ہدایت کی ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ایران کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. وزیر مواصلات جاسم بن سیف السلیتی سے عوامی جمہوریہ کانگو کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کرسٹوف پلانا نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مواصلات، ٹرانسپورٹ سروسز، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا. معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے دوحہ میں مصر کے سفیر کمال الدین الشربینی نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا. مصر کے سفیر نے افغانستان کو انسانی ہمدردی کے تحت امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں قطر کی کوششوں کی تعریف کی. معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے برطانیہ کے خصوصی ایلچی برائے قحط کی روک تھام اور انسانی امور نک ڈائر نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں برطانیہ کے سفیر ہیوگو شارٹر بھی شریک ہوئے. اس ملاقات کے دوران افغانستان سے متعلق تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر انسانی ہمدردی کے تحت مدد فراہم کرنے میں قطر کی کوششوں، انسانی حقوق، خاص طور پر افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے معاملے میں طرفین کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا گیا. وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری اور لخویہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ یونان کے پناہ گزینوں اور امیگریشن معاملات کے وزیر نوٹس مسٹراچی نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر قسم کی تخریبی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں. بیان میں ریاست قطر کی جانب سے ہلاک شدگان کی فیملیز، صومالیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کی گئی ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے. قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کو بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی اور شہریوں کے خلاف تخریب کاری کی ایک خطرناک کارروائی قرار دیا گیا ہے.
وزارت خارجہ کے بیان میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی مجرمانہ اور تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے ڈرون طیارے کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے فضا ہی میں تباہ کرنے کے دوران 12 اشخاص زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کل قطر ہیلتھ 2022 اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ قطر ہیلتھ 2022 اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس میں 4000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز عملی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ اس 4 روزہ کانفرنس کا انعقاد صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کرونا وائرس وبائی مرض کے آغاز سے پہلے کی طرح اسکول ڈے کو نارمل ٹائم پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر اتوار 20 فروری سے عمل شروع ہو جائے گا۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے طلبہ کو فزیکل ایجوکیشن کی تعلیم دینے اور غیر نصابی اسکول ایکٹیویٹیز کو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی تازہ ترین بہتر صورتحال اور وزارت صحت کے مشورے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ لبنان کی نیشنل لائبریری کی عمارتوں کی مرمت کا کام مکمل کیے جانے کے بعد اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس لائبریری کو بیروت کی بندرگاہ میں دھماکے کے نتیجے میں غیر معمولی نقصان ہوا تھا۔ قطر اور تنازعات والے علاقوں میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اتحاد ALIPH کے مشترکہ مالی تعاون سے لائبریری کی بحالی کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ بیروت میں قطر کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور علی محمد المطوع نے نیشنل لائبریری کی دوبارہ افتتاحی تقریب میں قطر کی نمائندگی کی۔ تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے نیشنل لائبریری کی بحالی اور اسے مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں قطر اور ALIPH فاؤنڈیشن کی جانب سے مالی معاونت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ لبنان کے وزیر ثقافت محمد المرتضی نے کہا کہ ہم قطر کے شکر گزار ہیں، جس نے لائبریری کی بحالی کے لیے 2 مرتبہ عطیہ دیا، پہلی بار سن 2008 میں اور دوسری مرتبہ 1 سال پہلے ALIPH فاؤنڈیشن کے تعاون سے۔ لبنان کے صدر جنرل مشعل عون نے دسمبر 2018 میں نیشنل لائبریری کا افتتاح کیا تھا، جس کی بحالی اور ترقی کے منصوبے کے لیے قطر نے $25 ملین کی رقم دی تھی۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے لگاتار حملوں کے بعد امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے لیے فوجی مدد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک میکنزی نے متحدہ عرب امارات کی فوجی امداد کے معاملے میں بات چیت کے لیے ابوظہبی کا دورہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ یمن کی 7 سالہ لڑائی میں حوثی باغی سرکاری فورسز کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ سرکاری فورسز کو سعودی عرب کی قیادت میں ایک عرب اتحاد کی مدد حاصل ہے۔ اس اتحاد میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR نے افغانستان میں 4 خواتین ایکٹیوسٹس اور ان کے رشتہ داروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد گزشتہ ماہ خواتین کے حقوق کے لیے مظاہروں کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ OHCHR کی ترجمان لیز تھروسل نے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترجمان نے ان خواتین اور ان کے خاندانوں کے افراد کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خدشے کے پیش نظر وہاں پر موجود اپنے شہریوں کو یوکرین سے فوری طور پر چلے جانے کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک نئی ٹریول ایڈوائزری میں کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کے خدشے کی وجہ سے امریکی شہریوں کو چاہیے کہ وہ فی الحال یوکرین کا سفر نہ کریں
اور جو امریکی شہری اس وقت وہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کمرشل یا پرائیویٹ ذرائع سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ان خدشات کا مسلسل اظہار کیا جا رہا ہے کہ روس کسی بھی وقت اچانک یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ ادھر روس نے کل جمعرات کے دن سے بیلاروس میں جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں جو 10 روز تک جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ روس نے اپنی بحر اسود کی بندرگاہ پر 6 جنگی بحری جہاز بھی لنگر انداز کر دیے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر موٹر اور موٹر بائیک فیڈریشن کے صدر عبد الرحمن المنائی نے کل 43ویں قطر انٹرنیشنل ریلی کا لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ میں باقاعدہ آغاز کیا۔ قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر العطیہ کے علاوہ عبدالعزیز الکواری اور خالد السویدی اس ریلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ریلی کل تک جاری رہے گی۔ کل قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کے پریزیڈنٹ شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل تانی نے 2021-2022 سیزن کے جنرل اسمبلی کے عام اجلاس کی صدارت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں QFA کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور تمام کلبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ میں الغرافہ اور الخور کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیموں نے ایک گول کیا۔ دیگر میچوں میں الاہلی کی ٹیم نے العربی کی ٹیم کو 3-2 کے تناسب سے شکست دے دی، جبکہ الریان کی ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے ڈرا ہو گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں بم دھماکے اور سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر صحت نے قطر ہیلتھ 2022 اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس کا افتتاح کیا ہے، جس میں 4000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز عملی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خدشے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو یوکرین سے فوری طور پر چلے جانے کی ہدایت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔